الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پڑھا تھا کہ قیاس کی دو طرح سے تقسیم کی جاتی ہے، صورت کے اعتبار سے اور مادے کے اعتبار سے۔ صورت کے اعتبار سے قیاس کی دو قسم کی گئی، اقترانی اور استثنائی، ان کے بارے میں تفصیلاً ہم پڑھ چکے۔ آج ہم مادے کے اعتبار سے قیاس کی تقسیم پڑھیں گے۔ مادے کے اعتبار سے قیاس کی 5 قسمیں ہیں: قیاس برہانی، قیاس جدلی، قیاس خطابی، قیاس شعری اور قیاس سبسطی۔ قیاس برہانی اس قیاس کو کہتے ہیں جو مقدمات یقینیہ سے مرکب ہو، جو قیاس مقدمات یقینیہ سے مرکب ہو، بنا ہو، اسے قیاس برہانی کہتے ہیں۔ برہانی کی پھر 2 قسمیں بنیں گی، دلیل لمی، دلیل انی۔ دلیل لمی اس کو کہتے ہیں جہاں علت سے معلول کو سمجھا جائے، یعنی علت سے معلول کو سمجھنے کو، علت سے معلول کے سمجھنے کو دلیل لمی کہتے ہیں، اور معلول سے علت کو سمجھنے کو دلیل انی کہتے ہیں۔ اگر معلول سے ہم علت کو سمجھیں تو یہ دلیل انی ہے، اور اگر علت سے معلول کو سمجھیں تو یہ دلیل لمی ہے۔ پھر قیاس جدلی اس قیاس کو کہتے ہیں جو مقدمات مشہورہ یا مقدمات مسلمہ سے مرکب ہو۔ جو قیاس مقدمات مشہورہ یا مقدمات مسلمہ سے مرکب ہو اسے قیاس جدلی کہتے ہیں، اور جو قیاس مقدمات مقبولہ یا مظنونہ سے مرکب ہو اسے قیاس خطابی کہتے ہیں، اور جو قیاس مقدمات مخیلہ سے مرکب ہو، قضایہ مخیلہ سے مرکب ہو، یعنی جس میں خیالی بات پیش کی گئی ہو، اسے قیاس شعری کہتے ہیں، اور جو قیاس وہمیہ کاذبہ مقدمات سے مرکب ہو، مقدمات وہمیہ کاذبہ سے مرکب ہو، اس قیاس کو قیاس سفسطی کہتے ہیں۔ یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے۔ دیکھیں سبق میں، دیکھیں انشاءاللہ آسان سی بات ہے، مثالوں کے ساتھ سب سمجھ میں آ جائے گی۔ سبق نمبر 46، مادے کے اعتبار سے قیاس کی تقسیم۔ مادے کے اعتبار سے یہاں سے قیاس کی تقسیم کر رہے ہیں۔ اس اعتبار سے قیاس کی 5 قسمیں ہیں۔ انہیں صناعت خمسہ اور مواد اقیسہ بھی کہا جاتا ہے۔ مادے کے اعتبار سے جو قیاس کی 5 قسمیں کی جاتی ہیں، جو 5 قسمیں بنتی ہیں، انہیں صناعت خمسہ اور مواد اقیسہ بھی کہا جاتا ہے۔ کہیں اس طرح بھی سوال آ سکتا ہے کہ مواد اقیسہ کسے کہتے ہیں، صناعت خمسہ سے مراد کیا ہے، اس طرح بھی سوال آ سکتا ہے۔ تو صناعت خمسہ ہو یا مواد اقیسہ ہو، اس سے مراد بھی وہی 5 قسمیں ہیں جو مادے کے اعتبار سے قیاس کی تقسیم کی جاتی ہے۔ وہ 5 قسمیں کیا ہیں؟ نمبر 1 برہانی، نمبر 2 جدلی، نمبر 3 خطابی، نمبر 4 شعری، نمبر 5 سبسطی۔ ہر ایک کی تعریف مع مثال پیش کر رہے ہیں۔ نمبر 1 قیاس برہانی، وہ قیاس ہے جو مقدمات یقینیہ سے مرکب ہو۔ جو قیاس مقدمات یقینیہ سے مرکب ہو، مقدمات یقینیہ سے بنا ہو، اسے برہانی کہیں گے، یعنی جو یقین کا فائدہ دیتے ہوں، یقین کا فائدہ دینے والے مقدمات سے جو قیاس مرکب ہوگا ہم اسے برہانی کہیں گے۔ جیسے دیکھیں مثال، العالم متغیر، العالم متغیر وکل متغیر حادث۔ عالم متغیر ہے اور ہر متغیر چیز کیا ہے؟ حادث ہے۔ فالعالم حادث، تو عالم بھی حادث ہے۔ یہاں پہ جو قیاس جو مرکب ہوا ہے جن قضایا سے، جن مقدمات سے، وہ مقدمات یقینیہ ہیں۔ عالم کا متغیر ہونا یہ بھی قضیہ یقینیہ ہے، مقدمہ یقینیہ ہے۔ اسی طرح ہر متغیر چیز کا حادث ہونا یہ بھی مقدمہ یقینیہ ہے۔ تو یہ قیاس جو مرکب ہوا مقدمات یقینیہ سے مرکب ہوا، اسے کہیں گے قیاس برہانی۔ نمبر 2 قیاس جدلی، وہ قیاس ہے جو مقدمات مشہورہ یا مسلمہ سے مرکب ہو۔
جو قیاس مقدمات مشہورہ سے یا مسلمہ یعنی کسی کے نزدیک مسلم ہو، چاہے خصم کے نزدیک مسلم ہو یا ہمارے نزدیک مسلم ہو، اسے کہیں گے قیاس جدلی، یعنی جو مشہور ہوں یا کسی ایک فریق کے نزدیک مسلم ہوں۔ جو قیاس کے مقدمے مشہور ہوں یا پھر کسی ایک فریق کے نزدیک مسلم ہوں، ان سے جو قیاس مرکب ہوگا اسے کہیں گے قیاس جدلی۔ مثال دیکھیں، جیسے کسی کو بے گناہ قتل کرنا ظلم ہے، کسی کو بھی بے گناہ قتل کرنا ظلم ہے اور ہر ظلم واجب الترک ہے، لہذا بے گناہ کو قتل کرنا واجب الترک ہے۔ یہ جو قیاس مرکب ہوا ہے، قیاس جو مقدمات مشہورہ سے یہ قیاس مرکب ہوا ہے، یعنی بے گناہ کو قتل کرنا ظلم ہے، یہ مشہور بات ہے، کسی کو بھی پوچھ لیں مشہور بات ہے کہ بے گناہ کو قتل کرنا ظلم ہے، اور یہ بھی مشہور ہے کہ جو بھی ظلم ہے، ہر ظلم یہ واجب الترک ہے، ہر ظلم واجب الترک ہے۔ یہ دونوں جو ہیں قضایا، یہ دونوں مقدمہ یہ مشہور ہیں، یہ مقدمات مشہورہ سے مرکب ہے، اس وجہ سے یہ قیاس جدلی ہوا۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ بے گناہ کو قتل کرنا واجب الترک ہے۔ دوسری مثال دے رہے ہیں، شراب پینے سے اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی، ہر وہ چیز جس سے اچھے برے میں تمیز نہ رہے اسے ترک کرنا واجب ہے۔ یہاں پہ بھی جو قیاس کے مقدمات ہیں یہ بھی مسلمات سے یا مشہورہ سے مرکب ہیں، اس وجہ سے یہ قیاس جدلی ہیں، لہٰذا شراب پینے کو ترک کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، کیونکہ ہر روز شراب پینے سے کیا ہوتا ہے کہ کون سا کام اچھا ہے، کون سا کام برا ہے، اچھے برے کی تمیز رہتی ہی نہیں، شراب کی وجہ سے اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی، ختم ہو جاتی ہے، اور ہر وہ چیز جس سے اچھے برے کی تمیز باقی نہ رہے، برقرار نہ رہے، اس چیز سے بچنا واجب ہے، تو لہٰذا شراب سے بچنا واجب ہے۔ نمبر 3، قیاس خطابی۔ قیاس خطابی کیسے کہتے ہیں؟ تعریف فرما رہے ہیں، وہ قیاس جو مقدمات مقبولہ یا مظنونہ سے مرکب ہو، جو قیاس مقدمات مقبولہ یا مظنونہ سے مرکب ہو اسے خطابی کہتے ہیں، یعنی جن کے صحیح ہونے کا غالب گمان ہو، جن کے صحیح ہونے کا، مقبولہ سے کیا مطلب، کیا مراد ہے، کیا معنی ہے، یعنی جن کے صحیح ہونے کا غالب گمان ہو، اور واعظین اپنے واعظوں میں استعمال کرتے ہوں، بیان کرنے والے، تقریر کرنے والے، وعظ کرنے والے اپنے وعظ میں ان قضایا کو استعمال کرتے رہتے ہوں اور ان کے صحیح ہونے کا غالب گمان ہو، یہ مطلب ہے مقبول ہونے کا، مظنون ہونے کا۔ جیسے تجارت نفع بخش ہے، تجارت نفع بخش ہے، آپ بھی سنے ہوں گے کہ واعظین وغیرہ بیان کرتے رہتے ہیں تجارت کرو، تجارت میں فائدہ زیادہ ہے، تجارت نفع بخش ہے، اور ہر نفع بخش چیز کو اختیار کرنا چاہیے، لہٰذا تجارت کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ قیاس کیونکہ مقبولہ سے مرکب ہے یا مظنونہ سے مرکب ہے، اس وجہ سے یہ قیاس خطابی ہے۔ نمبر 4، قیاس شعری۔ وہ قیاس جو قضایا مخیرہ سے مرکب ہو، یعنی جو محض خیالی ہوں، خواہ واقعتاً سچے ہوں یا جھوٹے۔ جو قیاس صرف خیالی مقدمات سے، خیالی قضیات سے مرکب ہو، چاہے وہ قضیہ جو ہوں، قضیات جو ہیں وہ مقدمات چاہے واقعات کے اعتبار سے سچے ہوں یا نہ ہوں، واقعی کے اعتبار سے وہ سچے ہوں یا جھوٹے ہوں، اس کا ہمیں فرق نہیں پڑے گا، ہمیں اس سے فرق نہیں ہے، اس سے لینا دینا نہیں ہے، بلکہ خیالی ہونا چاہیے۔ مقدمات خیالیہ سے جو قیاس مرکب ہوگا، مقدمات مخیرہ سے جو قیاس مرکب ہوگا اسے قیاس شعری کہیں گے۔ جیسے مثال دیکھیں، میرا محبوب چاند ہے اور ہر چاند عالم کو روشن کرتا ہے، اپنے محبوب کی تعریف میں کہہ رہا ہے کہ میرا محبوب چاند ہے اور ہر چاند عالم کو روشن کرتا ہے، لہٰذا میرا محبوب عالم کو روشن کرتا ہے۔ دیکھیں یہ خیالی بات ہے، محبوب عالم کو تھوڑی روشن کرتا ہے اور محبوب تھوڑی چاند ہے، حقیقتاً واقعی کے اعتبار سے تو سچ نہیں ہے، محبوب چاند تھوڑی ہے،
تھوڑی عالم کو روشن کرتا ہے، لیکن یہاں پہ خیالی طور پر یہ اپنے محبوب کو چاند کہہ رہا ہے، اور چاند کا کام کیا ہوتا ہے؟ عالم کو روشن کرنا۔ جب اس کے لیے چاند ہونا ثابت ہو گیا تو عالم کو روشن کرنا بھی ثابت ہو گیا۔ یہ قضایہ مخیلہ سے مرکب ہے، اسی وجہ سے قیاس شرعی ہے۔ نمبر 5، قیاس سفسطی۔ قیاس سفسطی کسے کہتے ہیں؟ وہ قیاس جو مقدمات وہمیہ کاذبہ سے مرکب ہو، جو قیاس مقدمات وہمیہ سے اور وہمیہ کاذبہ سے، وہمیہ بھی ہو کاذبہ بھی ہو، جو قیاس مقدمات وہمیہ کاذبہ سے مرکب ہو اسے قیاس سفسطی کہتے ہیں۔ یعنی جو محض وہمی اور جھوٹے ہوں لیکن سچے قضایا کے مشابہ ہوں۔ وہمی اور جھوٹے تو ہوں لیکن سچے قضایا کے مشابہ ہوں۔ جیسے مثال دیکھیں، العقل موجود، عقل موجود ہے، وکل موجود مشار الیہ، اور ہر موجود مشار الیہ ہے، اس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ فالعقل مشار الیہ، تو عقل بھی مشار الیہ ہے، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اسی طرح انسان کی تصویر دیکھ کر کہنا یہ انسان ہے، انسان کی تصویر کو دیکھا اور کہا کہ یہ انسان ہے، اور ہر انسان ناطق ہے لہٰذا یہ ناطق ہے۔ وہ انسان ہے، کسی انسان کی تصویر کو دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ انسان ہے، اور ہر انسان ناطق ہوتا ہے تو لہٰذا یہ بھی ناطق ہے، حالانکہ وہ تو تصویر ہے، وہ تو عکس ہے۔ حالانکہ عکس انسان نہیں ہے بلکہ وہ انسان کا عکس ہے، ہو بہو وہ انسان نہیں ہے۔ اسے انسان کہا یہ سچ کے مشابہ ہے، کیونکہ حقیقتاً تو انسان نہیں ہے، کیونکہ انسان کا وہ عکس ہے، اس وجہ سے اسے بھی انسان کہہ دیا جاتا ہے۔ اس طرح وہ یہاں پہ غلطی کیا، مقادمہ پھنس گیا۔ تو حال حاصل کیا کہ جو قیاس مقدمات وہمیہ کاذبہ سے مرکب ہو اور وہ قضایا سچے قضایا کے مشابہ ہوں اسے کہیں گے قیاس سفسطی۔ یہاں سے قیاس برہانی کی اقسام کو بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہم پڑھے تھے کہ جو قیاس مقدمات یقینیہ سے مرکب ہو اسے قیاس برہانی کہتے ہیں، اس کی اقسام کو یہاں بیان کر رہے ہیں۔ قیاس برہانی کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 دلیل لمی، نمبر 2 دلیل انی۔ ہر ایک کی تعریف مثال دیکھیں۔ دلیل لمی، جس قیاس میں حد اوسط نتیجے کے جاننے کے لیے علت بننے کے ساتھ حقیقت میں بھی نتیجے کے لیے علت ہو۔ جس قیاس میں حد اوسط نتیجے کو جاننے کے لیے علت ہو اور ساتھ ساتھ میں حقیقت میں بھی وہ نتیجے کے لیے علت ہو، اسے دلیل لمی کہتے ہیں۔ جیسے گھر میں آگ جل رہی ہے، جہاں آگ جلتی ہے وہاں دھواں اڑتا ہے، یہ کہنا جیسے گھر میں، یہ مثال، گھر میں آگ جل رہی ہے، جہاں آگ جلتی ہے وہاں دھواں اٹھتا ہے، پس گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ پہلے گھر کے لیے ثابت کرنا ہے کہ گھر میں آگ جل رہی ہے، اور پھر یہ کہنا ہے کہ جہاں بھی آگ جلتی ہے تو وہاں سے دھواں اٹھتا ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ اس مثال میں آگ جو کہ حد اوسط ہے، دیکھیں پہلی مثال میں بھی یعنی گھر میں آگ جل رہی ہے، اس میں بھی آگ کا لفظ ہے۔ دوسری مثال میں، دوسرے قضیے میں جہاں آگ جلتی ہے وہاں دھواں اٹھتا ہے، یہاں بھی آگ ہے، کیونکہ آگ تکرار کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، تکرار کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے تو حد اوسط ہوا، آگ یہاں پہ حد اوسط ہے۔ وہی فرما رہے ہیں اس مثال میں آگ جو حد اوسط ہے، اس مثال میں آگ جو کہ حد اوسط ہے اس سے ہمیں دھواں کے اٹھنے کا علم ہوا، آگ کے ذریعے سے دھواں کے اٹھنے کا علم ہوا۔ اسی طرح حقیقت میں بھی آگ دھواں کے لیے علت ہے، حقیقت میں بھی دھواں کی علت کیا ہے؟ آگ، یعنی آگ کی وجہ سے دھواں آتا ہے۔ اگر آگ نہ جلے تو پھر دھواں نہیں آئے گا۔ حقیقت میں بھی دھواں کے لیے علت آگ ہے، جس طرح کہ قیاس میں دھواں کے لیے علت آگ قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا یہ قیاس دلیل لمی ہے، لہٰذا یہ قیاس جو ہے دلیل لمی ہے، کیونکہ یہاں پہ جو حد اوسط نتیجے کو جاننے کے لیے علت ہے، ساتھ ساتھ میں حقیقت میں بھی حد اوسط نتیجے کے لیے علت ہے۔ دوسری قسم دلیل انی۔ دلیل انی کسے کہتے ہیں؟ تعریف فرما رہے ہیں، جس قیاس میں حد اوسط نتیجے کے جاننے کے لیے تو علت بن رہی ہو، حد اوسط نتیجے کو جاننے کے لیے تو علت بن رہی ہو، لیکن حقیقت میں
وہ نتیجے کے لیے علت نہ ہو، حقیقت میں اس کے برخلاف ہو، اسے دلیل انی کہتے ہیں۔ جیسے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، ایک ہے نا، جیسے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، جہاں دھواں اٹھتا ہے وہاں آگ جلتی ہے، بس گھر میں آگ جل رہی ہے۔ یہاں پہ دیکھیں اس مثال میں دھواں جو کہ حد اوسط ہے، اس مثال میں دھواں حد اوسط ہے کیونکہ یہ دونوں قضایا میں مکرر مذکور ہے۔ تو اس مثال میں دھواں جو کہ حد اوسط ہے، اس سے ہمیں آگ کے جلنے کا علم ہوا، لیکن حقیقت میں دھواں آگ کے جلنے کی علت نہیں ہے۔ دھواں یہ آگ کے جلنے کی علت نہیں ہے، یعنی دھوئیں کی وجہ سے آگ جلتی ہے ایسا نہیں، دھواں آگ کے جلنے کی علت نہیں ہے، بلکہ معاملہ برعکس ہے، یعنی آگ کا جلنا دھواں کے لیے علت ہے۔ جہاں آگ جلتی ہے اس کے بعد دھواں نکلتا ہے، آگ یہ علت ہے دھواں کے نکلنے کے لیے، نہ کہ دھواں کا نکلنا آگ کے جلنے کے لیے علت ہے۔ تو یہاں پہ جو قیاس میں دھواں کو علت بنایا گیا ہے آگ کے لیے، یہ واقعے کے خلاف ہے، واقعے میں اس طرح نہیں ہے، اس لیے یہ دلیل انی ہے، لہٰذا یہ قیاس دلیل انی ہے۔ یہاں سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر بیان کر رہے ہیں، دیکھیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت عاشق ماہ نبوت حضرت علامہ مولانا الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ القوی فرماتے ہیں، تم سے خدا کا ظہور اس سے تمہارا ظہور، تم سے خدا کا ظہور اس سے تمہارا ظہور، لم ہے یہ وہ ان ہوا تم پہ کروڑوں درود۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تم سے خدا کا ظہور، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ سے خدا کا ظہور ہے۔ کیسے کہ آپ آئے، آپ کے ذریعے سے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پھیلی، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ تعالیٰ کی توحید جو ہے یا آپ کے ذریعے سے پھیلی، تو آپ سے کیا ہوا؟ اللہ کا ظہور ہوا، آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ظاہر ہوا، اللہ کا ظہور آپ کے ذریعے سے۔ اور پھر کیا فرماتے ہیں؟ اس سے تمہارا ظہور، اور اللہ سے تمہارا ظہور ہے، کیونکہ اللہ نے ہی آپ کو ظاہر کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ظاہر کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے آپ کا ظہور ہوا۔ لم ہے یہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ کے سبب سے آپ کا ظاہر ہونا، اے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے آپ کا ظاہر ہونا یہ لم ہے۔ حقیقتاً بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے آپ کا ظاہر ہونا، یہ جس طرح یہاں پہ قیاس میں علت بنایا گیا ہے، اسی طرح حقیقتاً بھی معاملہ ہے، یعنی حقیقتاً بھی آپ کا ظاہر ہونا یہ اللہ کے واسطے سے ہے، اللہ کی وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ کے سبب سے ہے، تو لم ہے یہ، یعنی اس سے تمہارا ظہور یہ لم ہے، اللہ تعالیٰ سے تمہارا ظہور یہ لم ہے، وہ ان ہوا، یعنی تم سے جو اللہ کا ظہور ہونا ہے نا وہ ان ہے، یعنی حقیقتاً تم سے اللہ کا ظہور نہیں ہے، اگرچہ قیاس میں یہ کہا جاتا ہے کہ تم سے اللہ کا ظہور، حقیقتاً تم سے اللہ کا ظہور نہیں ہے، معاملہ اس کے برعکس ہے، بلکہ اللہ سے تمہارا ظہور ہے، کیونکہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ تعالیٰ سب کا پیدا کرنے والا ہے، تو تم سے خدا کا ظہور یہ ان ہے، حقیقتاً یہ معاملہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ حقیقتاً اس کے برخلاف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے تمہارا ظہور ہے، تم پہ کروڑوں درود، یعنی حاصل یہ کہ یہاں فرما رہے ہیں تم سے خدا کا ظہور، اس سے تمہارا ظہور، لم ہے یہ وہ ان ہوا، یہاں پہ بتا رہے ہیں اس سے تمہارا ظہور، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کا ظہور یہ لم ہے، جس طرح یہ قیاس میں علت ہے، جس طرح ہم کہہ رہے ہیں، اس میں جس طرح آپ کا ظاہر ہونا اللہ کی وجہ سے ہے، آپ کا ظاہر ہونا اللہ کے سبب سے ہے، یعنی آپ کے ظہور کی علت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اسی طرح حقیقت میں بھی ہے کہ آپ کے ظاہر ہونے کے لیے جو سبب ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے آپ کا ظہور ہے، تو یہ دلیل لمی ہے، اور اس سے تم سے اس کا ظہور، تم سے خدا کا ظہور ہے لفظ، تم سے خدا کا ظہور یہ ان ہے، کیونکہ یہ حقیقتاً تم سے خدا کا ظہور نہیں ہے، بلکہ واقع میں اس کے برخلاف ہے، اگرچہ کہا جاتا ہے کہ تم سے خدا کا ظہور، لیکن واقع میں اس کے برخلاف ہے، اس لیے یہ کیا ہے؟ دلیل انی ہے۔
فائدے میں دلیل لمی اور دلیل انی کی ایک دوسری تعریف بیان کی جاتی ہے۔ دلیل لمی و انی کی تعریف یوں بھی کی جاتی ہے: علت سے معلول کو سمجھنا دلیل لمی، علت کے ذریعے سے معلول کو جاننا، علت سے معلول کو سمجھنا، یہ دلیل لمی، جبکہ معلول سے علت کو سمجھنا دلیل انی کہلاتا ہے۔ جیسے آگ سے دھوئیں کو سمجھنا دلیل لمی، جیسے آگ سے دھوئیں کو سمجھنا کیا ہے؟ دلیل لمی ہے، کیونکہ حقیقتاً آگ کے ذریعے سے دھواں نکلتا ہے، تو حقیقتاً آگ یہ دھواں کے لیے علت ہے۔ اس طرح قصے میں بھی علت ہے، تو فرما رہے ہیں کہ آگ سے دھواں کو سمجھنا دلیل لمی ہے، جبکہ دھواں سے آگ کو سمجھنا دلیل انی ہے، کیونکہ دھواں سے آگ کو نہیں سمجھا جاتا۔ اگرچہ ہم قیاس میں بنا دیں الگ بات ہے، لیکن حقیقتاً کیا ہوتا ہے؟ دھواں سے آگ کو نہیں سمجھا جاتا، بلکہ آگ سے دھواں کو سمجھا جاتا ہے، آگ کے ذریعے سے دھواں کو جانا جاتا ہے، تو یہ دلیل انی ہوا۔ الحاصل یہ سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ علت سے معلول کو سمجھنا دلیل لمی ہے، اور معلول سے علت کو سمجھنا، علت کو جاننا دلیل انی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔